جب تم یہ کہو گے کہ صرف ہمیں رہنے کا حق ہے، ہم ہی سپیریئر ہیں، ہم یہاں زیادہ ہیں، تو ہمارا ہی تو چلے گا، اقلیتوں کے ان کے حقوق کیوں ہوں گے؟ اس پر اعتراض کرتے ہو یہی تو ہندوتو ہے، یہ پاکستانی ہندوتو، یہ تو نظام ہے، یہ نظام تو پھر ختم ہی ہوتا ہے جہاں انسان کی وجہ سے قدر نہ ہو، جہاں قانون کی وجہ سے نہ ہو، جہاں انسان کو انسان کے برابر نہیں سمجھا جائے، تو یہ اصول ہے کہ ایسے لوگوں کو تباہی کے بعد ختم ہو جانا، تو پھر وہی ہوگا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، گزشتہ جمعے میں نے بہت سرسری سا ذکر کیا تھا۔ پاکستان میں جمعے کے دن ایک مسجد میں، جہاں شیعہ حضرات کی مسجد ہے، اس میں ایک سوسائڈ اسکواڈ یعنی سوسائڈ بامبر گھسے، 2 لوگ، اور 56 لوگ اس کے اندر ختم ہوئے اور تقریباً 200 زخمی۔ دنیا میں جگہ جگہ ہوتے رہتے ہیں واقعات، طرح طرح کے ایسے کہ جو ناخوشگوار ہیں، غیر انسانی ہیں، لیکن یہ پاکستان کا ذکر آتا رہتا ہے، میرے خطبے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ وہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کے اثرات ہم پر پڑتے ہیں، یہاں کے مسلمانوں پر۔ یہیں سے کٹ کر وہ ملک الگ ہوا تھا اسلام کے نام پر جو بنایا گیا تھا۔ محمد علی جناح صاحب نے کہا تھا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو حقوق نہیں ملیں گے، اس لیے ہمیں الگ حکومت چاہیے، الگ ملک چاہیے۔ نعرہ جو دیا تھا انہوں نے چاروں طرف، اس دور میں جو نعرے لگا کرتے تھے وہ تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جس نعرے پہ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، عوام کو کھڑا کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے شروع سے، بس ان کے جناح صاحب کے بعد انہوں نے تو یہ بات کہی تھی کہ یہاں مسلمانوں کو حقوق نہیں ملیں گے، لیکن اس کے بعد پھر ان کے فوراً بعد سے اس ملک کے اندر لگاتار ایسا محسوس ہوتا رہا کہ پاکستان صرف مسلمانوں کے لیے ہے، ان کے یہاں کوئی دوسروں کے لیے جگہ نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف سنیوں کے لیے۔ نام تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے، لیکن مسلمان کا مطلب سنی مسلمان، اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے، اس کے لیے ان کے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ لگاتار پالیسی ایسے ہی چلتی رہی۔ یہاں سے اس میں شدت آ گئی 1989 سے، 88 سے، اس لیے کہ ان کے پڑوسی ملک افغانستان میں امریکہ نے کھڑا کیا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو، وہاں کے طالبان کو فنڈنگ کی، وہاں کے القاعدہ کو کھڑا کیا، سوویت یونین کو نکالنے کے لیے۔ 10 سال سے سوویت یونین وہاں افغانی عوام لڑ رہے تھے ان سے، امریکہ نے وہاں ان دونوں کو کھڑا کیا، القاعدہ کو انہوں نے کھڑا کیا اور وہاں کے طالبان کو انہوں نے فنڈ کیا، ہتھیار دیے۔ جب وہ سوویت یونین نکل گیا 10 سال کے بعد، ایک طریقے سے وہ ہار ہوئی کہ نکلنا پڑا، امریکہ کو بھی نکلنا پڑا، اس کے بعد وہ گھسے تھے، لیکن وہ جن کو انہوں نے ہتھیار دیے تھے وہ قابو سے باہر ہو گئے، خود ان کے بھی خلاف ٹیررسٹ بن گئے، ٹیررزم نے ان کے گھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، انہی کو جنہوں نے کھڑا کیا تھا، اور وہ ہتھیار پاکستان میں بھی آئے، پاکستان میں آئے، کشمیر میں آئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن پاکستان بالکل نہیں سنبھل سکا، اصل میں تو اس سے پہلے بھی لگاتار اب تک بیچ میں بڑے چھوٹے چھوٹے سے دور آئے جمہوری حکومتوں کے،
وہ جمہوری حکومتیں سامنے سے دیکھنے میں تھی جمہوری حکومتیں، لیکن آرمی کو جو پاورز تھی، اصل پاور آرمی ہی کے ہاتھ میں تھی، بڑے بڑے بزنسز کے لیے پالیسیز وہ بناتے تھے کہ کس ملک سے کیا تعلقات رکھے جائیں، اور یہ عمل کرتے تھے۔ ان کے اپنا دائرہ کار جو تھا اس کے اندر بہت، اور جب کوئی ان کی لائن سے ذرا سا ہٹنے کی کوشش کرتا تھا آرمی کی، تو پھر اس کو ہٹا دیا جاتا تھا۔ تو کبھی آرمی براہ راست رہی ماشاء اللہ لگا کر، اور کبھی آرمی نے بیک سے کبھی جمہوری حکومتوں کو آزاد نہیں چھوڑا۔ وہ جمہوری حکومتیں بھی اصل میں وڈیروں کی ہوتی تھی، اور وڈیرا وہ ان کے یہاں سندھی زبان کا لفظ ہے، سندھ میں بولے جاتا ہے، اصل میں کیا فیوڈل لارڈز یا جاگیردار بڑے بڑے۔ یہ جاگیرداری نظام یہاں سے تو ختم ہو گیا آزادی کے بعد انڈیا سے، آج کے یوتھ جانتے بھی نہیں کہ یہ نظام جاگیرداری کیا تھا۔ پاکستان میں ویسا ہی آج بھی باقی ہے، جیسے راجے مہاراجے اور نواب ہوتے تھے، اب ان کے پاس اسٹیٹس ہوتی تھی، کوئی چھوٹی اسٹیٹس بھی ہوتی تھی، ان سے تھوڑے سے کم درجے کے یہ ہوا کرتے تھے فیوڈل لارڈز یا جاگیردار، بہت لمبے علاقے کے مالک ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں وہاں، اور وہاں کے لوگ ان کی پریکٹیکلی عملاً، قانون میں کچھ بھی لکھا ہوتا ہے، پریکٹیکلی اور عملاً وہاں کے لوگ ان کی رعایا ہوتے ہیں، جس کے ساتھ وہ جو چاہے ظلم کریں۔ اور یہ وڈیرے اور یہ وہاں کے لینڈ لارڈز اور جاگیردار اصلاً یہ لوگ ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں یا اپنے لوگ لاتے ہیں اور کھڑے کرتے ہیں، اور عوام کو پیچھے چلنا ہوتا ہے، تو نہیں چلے تو مارے جائیں، نہیں چلے تو کھانے کو نہیں ملے، جس کے یہاں سے جو چاہے اٹھا لیں۔ جو وہ تو ان کی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے نوابوں اور راجوں کے دور میں، آپ نے تو وہ دور بھی نہیں دیکھا لیکن کچھ جانتے ہوں گے، کچھ سنا ہوگا، تو وہ زندگی و موت کے مالک تقریباً ہوتے۔ تو ایسے ہی آج بھی ان کی حکومتیں ہیں، ان کی وہاں پر پاکستان میں جاگیرداروں کی، اور یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ نکل کر وہاں آتے ہیں، پھر وہ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے حکومتیں چلاتے ہیں، عوام کے انٹرسٹ سے نہیں چلاتے۔ تو عوام کے انٹرسٹ سے چلائیں تو ان کی یہ نظام ہی ختم ہو جائے۔ تو بہرحال، لیکن زیادہ انفارچونیٹ بات وہ فیز آیا، پہلے بھی ایسے ہی تھا، چونکہ یہاں سے ایک بڑی تعداد میں مسلمان گئے تھے، اور وہاں پر جو ہندو اور سکھ تھے وہ ادھر آ گئے تھے، بہت تھوڑے سے رہ گئے تھے وہاں پر، جسے ہم اقلیت کہیں، مینورٹی۔ ان کے قانون میں اقلیتوں کے حقوق تھے، ہیں آج بھی، لیکن جو کچھ وہاں ہوتا ہے اقلیتوں کے ساتھ وہ انفارچونیٹ ہے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں، وہاں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں سے الگ ہوا وہ اس نام پر کہ وہاں اسلامی نظام ہوگا، وہاں اسلام ہوگا، وہاں نام یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کو الگ اسٹیٹ چاہیے۔ دو متضاد باتیں ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں تھیں جو دی گئی تھیں، یا جس کا شہرت تھی یا جس کے نعرے تھے۔ انہوں نے، ہندوستان نے اپنے لیے چوز کیا وہ سسٹم جہاں سب کو برابر کے حقوق ملیں گے، اپنے لیے اس سسٹم کو انہوں نے پسند کیا، اور وہ چلا بہت لمبے عرصے تک۔ لیکن پھر اس کے بعد اب جو کچھ لیٹسٹ یہاں پر ایک رجحان ہے حکومت کا اور عوام کا بھی، اور وہ عوام کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک ہندوستان ہندوؤں کے لیے ہونا چاہیے، رہ لیں یہاں پر دوسری اقلیتیں بھی، لیکن ان کو برابر کے حقوق نہیں ملیں گے۔ اسے میجورٹیرین گورنمنٹ کہتے ہیں، اسے ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں کہتے۔ یہ ہندوتو ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی، ریلیجس نہیں۔ ریلیجن ہندوازم کے اندر تو جتنی ادارتا ہے، جتنی وسعت ہے، اتنی دنیا میں شاید مذاہب میں کسی اور میں نہیں ہے، لیکن یہ ایک پولیٹیکل فلسفی تھی، اور جس شخص نے یہ نام سب سے پہلے دیا تھا، ساورکر، وہ خود اتھیسٹ تھے، کسی دھرم کسی مذہب کو ماننے والے نہیں تھے، اوپنلی اپنے اعلان کے ساتھ۔ تو پھر دھارمک بات نہیں تھی،
جس نے دیا. ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی تھی کہ ہندوستان وہ لوگ جو ہندو کہلاتے ہیں ان کے لیے ہونا چاہیے. وہ بہرحال عوام کو پسند آنے لگی، ہندو عوام کی اکثریت کو، کہ ہندوستان ہندوؤں کے لیے ہونا چاہیے. پاکستان کے موجودہ صدر شاید اب چند ہی دن اور ہیں وہ ہٹائے جا رہے ہیں، آرمی ہٹوا رہی ہے. آرمی ہی لائی تھی، آرمی کے سپورٹ سے اب ہٹنے والے ہیں. پاکستان کے موجودہ صدر نے جنرل اسمبلی میں، اقوام متحدہ کی، یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے اندر ایک سے زیادہ مرتبہ 2016 میں ایک مجھے یاد ہے ایک بار کہا تھا، اور ایک ابھی پچھلے سال کہا تھا شاید ستمبر میں ان کے اجلاس کے اندر، کہ ہندوستان میں فاشزم آ رہا ہے، ہندوستان میں ہندوتو آ رہا ہے، ہندوستان میں اقلیتوں کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہوگی، حقوق سارے جو ہے وہ اکثریت کے لیے ہوں گے. یہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کی. تو جب وہ نام جو یہاں سے جو کوئی الگ ہوا اسلام کے نام پر، اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ملک کا الگ ہونے کا، لیکن اسلام کے نام پر جب الگ ہوا اور جب وہاں سے یہاں کے لیے یہ بیان آئے، صحیح غلط کی میں بات نہیں کر رہا، تو ان کے اپنے یہاں کیا ہو رہا ہے. اور اس لیے ضروری ہے کہ جگہ جگہ حوالے دیے جاتے ہیں کہ صاحب مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اسلام ایسا ہوتا ہے، اس کے حوالے دیے جاتے ہیں. ہم اس لیے ان کی انالیسس کرتے ہیں یا تجزیہ کرتے ہیں، یا وہاں پر جو واقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں اقلیتوں کو ستایا جاتا ہے اس پر دکھ ہوتا ہے. اصل میں تو ہر جگہ جہاں ایسا ہو دکھ ہوتا ہے، اور دکھ ہونا چاہیے، یہاں زیادہ ہوتا ہے. پھر بات اقلیتوں کی نہیں رہ گئی. ان کے حساب سے جو لوگ بھی سنی نہیں ہے، سنیوں کی اکثریت ہے، وہ سب اقلیت ہیں اصلاً تو، پریکٹیکلی قانون میں نہیں، عوام کی نظر میں باقی سب اقلیت ہیں. تو پھر وہاں سے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ شیعوں پر بھی حملے ہوئے. جمعے کی نماز میں مسجد میں آنے کے بعد فائرنگ کر کے مارنا شروع کر دے، یہ انسان ہے جو لوگ کرتے ہیں. اس کی مذمت ہوئی، علماء نے بھی کی، سیاسی لیڈروں نے بھی کی. اس سے پہلے بھی ہوئے ایسے واقعات، کہ کوئی پہلا نہیں تھا. مذمت ہو گئی کافی ہے. باقی تو اور 50 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر لاکھوں کے جلوس نکالتے ہیں. کیوں نہیں مجبور کر دیتے حکومت کو کہ ان کو یہاں سے نکال دیں، ٹیررسٹ کو، اسلام کے نام پر جو ٹیررسٹ بنے ہوئے. اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ISIS نے. ISIS کا زور سینٹرل ٹوٹ چکا، جو دنیا میں بہت آگے تھی، اور تحریک طالبان کرتے رہے. اس سے پہلے حملہ ہوا تھا، تحریک طالبان جو ہے اس نے کہا تھا ہم نے کیا. ان کا اسلام ISIS کا یا تحریک طالبان کا یہ ہے کہ دنیا میں صرف سنیوں کو، یا جہاں پر بھی ان کے پاس طاقت ہو، صرف سنیوں کا رہنے کا حق ہے، مسلمانوں کو بھی نہیں. یہ بھی فاشزم ہوگا کہ اگر یہ کہیں کہ صرف مسلمانوں کو رہنے کا حق. یہ فاشزم سے کم نہیں ہے. یہی ہٹلر کہتا تھا کہ صرف نازی کو رہنے کا حق ہے. اب بات یہ آ رہی ہے کہ صرف سنیوں کو رہنے کا حق ہے. یہ ذہنیت بن گئی. تو اس پر خالی یہ بیان دے دینا کچھ علماء کا کہ مذمت کرتے ہیں ہم، یہ برا ہوا. تو جن کی تعداد 85% سے زیادہ ہے سنی مسلمانوں کی، وہ اس کے لیے کچھ اور نہیں کر سکتے سوائے مذمت کے. اور یہ واقعات ہوتے رہے. مسجد کی بھی کوئی سینکٹیٹی کسی طرح نہیں بچی. ان کے نزدیک تو مسجد میں ہے ہی نہیں، وہ جب شیعوں کی ہے تو وہ تو کفر خانہ ہے، اور اندر کافر بھرے میں، اور کافروں کو مار ڈالنا چاہیے، جہاں ملے مار ڈالو. یہی تو آپ نے وسیم رضوی سے سنا کہ کافر جہاں ملے مار ڈالو. یہی آپ سنتے رہے اس سے پہلے ان لوگوں کے ہندو مہاسبھا کے لوگوں کی زبانی کہ وہ اس کے اوپر عدالتوں کے اندر کیس لے کر گئے کہ اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جو مسلمان کے گھر پیدا نہیں ہے وہ سب کافر، اور انہیں مار ڈالو جہاں بھی ملے. تو جیسے انہوں نے ڈسٹارٹ کیا اسلام کو، ویسے ہی وہاں پر ڈسٹارٹ کیا جائے گا. جو جہاں پر مسلمانوں کی بڑی اکثریت ہے، اور جو اسلام کے نام پر ٹکڑا الگ ہوا اکثریت تو جگہ جگہ ہے، وہ بھی مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. اور پھر اقلیتوں کی بات، ابھی کچھ عرصے پہلے، چند مہینے پہلے، ایک عیسائی مسجد کے اندر گیا پانی پینے.
مزدور تھا، پانی پینے کے لیے گیا، اب تو مسجد ناپاک ہو گئی، گھسا کیسے؟ اسے وہاں کے جو جاگیردار تھے انہوں نے اٹھوایا، بہت لوگوں نے اس کی بڑی بری اس کی مار لگائی، بڑی بری طریقے سے مارا گیا، مرا تو نہیں ہوں۔ پانی پینے کے اوپر کسی کو مارا جائے گا، جانور کو پانی پینے کے اوپر نہیں مارا جا سکتا بھائی، پلایا جائے گا۔ مسجد ناپاک ہو گئی اس سے۔ ارے ان لوگوں سے ناپاک ہو رہی ہے مسجد، ان کے خیالات سے یہ مسجدیں نہیں بچی، یہ جو اپنے آپ کو سنی مسلمان کہہ رہے ہیں، ان کی نمازیں پڑھنے کی جگہ مسجدیں نہیں بچی، ان کے خیالات ناپاک۔ اور اگر سیکٹیرینزم ہے کہیں پر کہ کون آئے گا مسجد میں اور کون نہیں آئے گا، تو پھر وہ مسجد نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں عیسائی پادریوں نے 60 پادریوں نے اپنی عبادت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے۔ وقت آیا تھا ایک ڈیلیگیشن یمن سے ملنے کے لیے، کوئی ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے ٹھہرانے کے لیے، ایک ایک کمرے کے گھر ہوا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ کمرے کے آگے چھوٹا سا آنگن میں، اکثر گھروں کے اندر لیٹرنس تک نہیں ہوتے تھے۔ مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا انہوں نے کہا ہمیں اپنی عبادت کرنی ہے۔ جب ان کا وقت آیا، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی، انہوں نے کہا کہ وہیں پر عبادت کریں، اللہ کا گھر ہے، مورتی پوجا والی نہ کریں، اللہ کا گھر ہے وہیں عبادت کریں۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میدان میں نکل کر لوں۔ نبی کی جن کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہو گیا، ان کے اپنے ہاتھوں سے وہ مسجد بنائی گئی تھی، ان کے دست مبارک شریک ہوئے تھے، اس کے اندر انہوں نے اینٹیں رکھی تھی، جو مسجد بنی تھی، جو مسلمانوں کی دنیا میں دوسرے نمبر کی سب سے مقدس مسجد ہے جو مانی جاتی ہے، اس میں ان کی اجازت سے 60 پادریوں نے نماز پڑھی، 60 پادریوں نے اپنی عبادت کی اپنے طریقے سے، اور ان کے گھسنے سے ناپاک ہو گئی مسجد۔ ایک مزدور کے پانی پینے کے لیے پورے سارے مسلمانوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، یا کھنگال کر ان لوگوں کو ختم کر دینا چاہیے جو ٹیررسٹ کہلاتے ہیں، جن کی یہ ذہنیت ہے۔ اس طرح کے واقعات بھی ہوتے چلے آئے ہیں ہندوؤں کے ساتھ۔ 2 واقعات، یعنی اتنے تو ہم نے پڑھے 2016 میں، 2017 میں، معلوم نہیں کتنے ہوتے ہوں گے، ہر واقعہ رپورٹ تھوڑی ہوتا ہے۔ وہاں بھی یہ ہوا کہ مسجد کے باہر نل لگائے، وہاں سے پانی پیا تو اسے مار کے بھگایا۔ ہندو تھے، مزدور تھے، اس کی زبان سے اس بھاگ تو گئے، لیکن اتنا نکل گیا کہ یہ تو سرکاری جگہ ہے، باہر سڑک ہے، سرکاری جگہ ہے۔ پھر اس کے اوپر حملہ ہوا، ان کو مارا گیا۔ تو یہ وہ نظام ہے جہاں ان کے پاس پاور ہے، اکثریت ہے۔ اکثریت اگر یہاں پہ کہیں لنچنگ کر دیتی ہے کسی بات کے اوپر، کس بات کیوں شکایت ہے؟ اگر وہاں مسلمان یہ کرتے ہیں، جہاں یہ ذہنیت ہو جائے وہاں اسلام نہیں ہے، وہاں مسلمان نہیں ہے۔ صرف ان کا برانڈ جو کچھ ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ سب واجب القتل ہے جتنے ہیں۔ اب اس جگہ آ گئے کہ ان کافروں کو مارنے کے لیے وہ شیعہ مسجد میں جمعے کے دن، ان کافروں کو مارنے کے لیے ہم اپنے آپ کو، چاہے ہماری جان چلی جائے تو اپنے اوپر بم لگا کے جا کے اتنے لوگ ان کے مار دیے، خود بھی مر گئے۔ ان کو کس نے بھڑکایا؟ یہ تو نہیں جانتے دین کو، جو خود مر گئے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے اب جنت جا رہے ہیں، شہید ہوں گے، یہ جہنم گئے سیدھے۔ انہیں نہیں معلوم ہو تب بھی جہنم میں گئے۔ کیوں نہیں معلوم تھا؟ قرآن نے بہت سی جگہوں پر یہ بات کہی، میں دوں گا چند حوالے۔ معلوم کیوں نہیں تھا؟ کس کے پیچھے چل رہے تھے؟ وہ تم سے کہتے تھے تمہاری عقل کہاں گئی تھی؟ تمہارے پاس کیا اللہ کا کلام تمہارے دسترس میں نہیں تھا کہ جو تم ان کے پیچھے چل رہے تھے تم نے سمجھا کہ یہ اسلام ہے اور یہ جنت کا راستہ ہے؟ تو جب یہ چاروں طرف پھیلے گا تو وہ جگہ جہنم ہو جائے گی، اور اس جہنم کے شعلوں سے وہ بھی نہیں بچیں گے جو دوسروں کو مار رہے ہیں، اور نہیں بچے۔ اب ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ان کو تو تم جو تھوڑے سے ہیں حملے کر کر کے مار لو، لیکن اللہ کی سزا سے یہیں اسی دنیا میں تم بھی نہیں بچو گے اور نہیں بچ رہے۔
بنیاد غلط. اب اس کے بعد یہ طرز عمل کیوں نہیں لوگ کھڑے ہوتے اور نکلتے اس بات کے لیے کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کی بیک سے کہیں خاموش حمایت ہو گئی ہے. اگر ہاتھ نہ پکڑے اکثریت، اقلیت کے لوگ ڈر کے چپ رہ جائیں تو کوئی بات نہیں. وہ جو بھیڑ ہے، وہ جو اکثریت ہے جس کو لیڈ کرنے والے وہاں کے علماء ہیں، جو ایک دو نہیں 10-10 لاکھ لوگوں کے جلوس نکال لیتے ہیں ذرا سی دیر میں، وہ کیا عوام کا ذہن نہیں بنا سکتے کہ تم جہنم میں جاؤ گے؟ وہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ ان لوگوں کو یہاں پر مار کر انسانی جانیں لینے کے بعد، اس لیے کہ ان کو یہی ٹریننگ دی گئی. یہ تو جائیں گے، جنہوں نے ٹریننگ دی گئی وہ بھی جہنم. اور یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. اور میرا مقام یہ نہیں ہے کہ میں کوئی فتویٰ لگاؤں، اصل میں کسی کو حق نہیں ہے فتویٰ لگانے کا، لیکن وہاں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ سب اپنی خیر بنائیں. جو صرف بیان دے کر رہ جاتے ہیں اور اسے رکوا نہیں سکتے. حکومتیں بدل سکتے ہیں، اس ذہنیت کو عوام سے نہیں نکال سکتے. بھیڑ لے کر جائیں گے اور لگے رہیں گے کہ جب تک یہ حکومت گھٹنے نہیں ٹیکے گی ہماری بھیڑ یہیں پر رہے گی، اور اس ذہنیت کو ختم نہیں کرا سکتے. بس مذمت کا ایک بیان آ گیا، اور کتنے واقعات ہیں جس میں یہ مذمت کے بیان بھی نہیں آتے. وہ ہندوؤں کو مارنے پہ نہیں آتے، کہیں کا دکا آتے. عیسائیوں کو مارنے پر نہیں آتے. یہ تو ان کو شیعہ ان کو مارا، مسجد میں مارا، 56 لوگ اس کے اندر ان کی جانیں گئیں. پوری دنیا میں ری ایکشن ہوگا. ظاہر ہے ان سے بھی سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ برا ہوا. قرآن کہتا ہے کہ یہ جب جہنم میں پہنچیں گے، اور جہنم صرف اس دنیا کے بعد نہیں، یہاں بھی جہنم جو آئے گی. جب یہ جہنم میں پہنچیں گے تو بڑی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر، وہ جو فالوورز تھے جو پیچھے چلتے تھے، جو کمزور تھے، اور وہ جو مستکبرین تھے، جو بڑے بڑے تھے، سعادتنا ہمارے سیادت کرنے والے، ہمارے قیادت کرنے والے حضرت، اور ہمارے وہ لیڈر جنہیں ہم قائد کہتے ہیں، قائد، ان پر وہاں یہ ان کو گالی گلوچ ہو رہی ہوگی، ان سے بحثیں ہو رہی ہوں. قرآن شریف نے ان کے یہ مکالمے بہت سی صورتوں میں دیے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر آیا، سورہ ابراہیم کے اندر ہے، سورہ اعراف کے اندر ہے 7ویں سورت کے اندر، سورہ احزاب کے اندر ہے، سورہ مومن کے اندر ہے. مختلف یہ مکالمے. وہاں پر جب وہ آگ کے اندر پڑے ہوں گے، اذ یتحاجون فی النار، ظالم گلوچ چل رہی ہو، ایک دوسرے پہ الزام تراشی چل رہی ہو. وہاں بھی جہنم میں، اور یہاں جو جس جہنم میں گریں گے تو پھر عوام برا بھلا کہہ رہے ہوں گے جب پھنس جائیں گے، جب بالکل کرش ہو جائیں گے کہ تم تھے، تمہارے پیچھے ہم چلتے تھے، تم نے برباد کر دیا، تم نے یہاں پہنچا دیا. تو وہ کہیں گے، قرآن میں ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اب تو ہم دونوں ہی ہیں یہاں پر. وہ کہیں گے اب ہم پر سے اس عذاب کو ہٹاؤ، جس مصیبت میں پھنسے نکالو. ہم کیسے نکالیں ہم کو جس میں پھنسے ہوئے؟ ہم کہاں سے نکالیں تم؟ کچھ تو مصیبتیں کم کراؤ. وہ کہیں گے اب یہاں تو ہم تم دونوں ہی پھنسے ہوئے، کوئی ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے. پھر قرآن میں ہے اور دوسرے مقامات کے اوپر کے، یہ میں نے بتایا کہ بہت سی صورتوں میں ہے، ہم نے تمہاری اتباع نہیں کی ہوتی، تمہارے پیچھے نہیں چلے ہوتے، اب کچھ نہیں کر سکتے نا، تو اب انہیں گالیاں دے رہے خالی. انہوں نے کہا ہم خود یہاں پھنسے، تمہیں کیسے نکالیں گے، ہماری خود حالت تباہ ہے. یہ تب چھن جائیں گے ان کی یہ چیزیں جو بڑی بڑی جاگیریں. تو یہ کہیں گے کہ ہم تمہارے پیچھے نہیں چلے ہوتے، اب الزام کر، ہم نے بڑا برا کیا، ہم نے تمہاری اتباع نہیں کی ہوتی، کاش بس موقع ایک اور مل جائے تو پھر تو تمہیں ذلیل کر دیں گے ہم. وہ جواب دیں گے کہ بل کنتم قوم طاغین. وہ جواب دیں گے تم ایمان والے تھے کب؟ تمہارے اپنے اندر جرم چھپا ہوا تھا. ہم نے تمہیں کوئی زبردستی کر سکتے تھے کہ ہمیں ووٹ دو یا ہمیں حضرت کو، تم نے تو بنا دیا تھا.
تمہاری اپنی اس کے اندر مفاد تھے جس کی وجہ سے تم ہمارے پیچھے لگے تھے کہ تم ہماری آڑ میں زیادتیاں کر لو. ہمارا کوئی تم پر زور تو تھا نہیں. تم خود قانون پر عمل کرنے والے نہیں تھے, تم خود ایمان والے نہیں تھے, تم خود اندر سے مجرم تھے, اس لیے چلے تھے ہمارے پیچھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. سزا کم نہیں کی جائے گی ان کی بھی جنہیں پتہ نہیں تھا اور ان کی اطاعت کرتے تھے. کیا اللہ کی طرف سے رہنمائی نہیں آ گئی؟ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے ہم؟ جو حضرت کہتے ہیں وہ مانیں گے یا جو سیاسی لیڈر کہتے ہیں مسلمانوں کے وہ مانیں گے؟ ہونا چاہیے لیڈر, ہونا چاہیے قائد. لیکن عوام کو یہ معلوم ہو کہ قائد کون ہو یا لیڈر کون ہو, انہیں معلوم ہو کہ یہ کہاں لے کر جا رہا ہے. اگر جو قانون دیا گیا ہے اگر اس کے خلاف چل رہا ہے تو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو رک جائیں, وہ نہیں رہے گا. یہ نہیں چاہیں تو لیڈر نہیں ہوگا, نہ سیاسی لیڈر نہ مذہبی لیڈر. یہی بناتے ہیں, یہی پاور دیتے ہیں, ورنہ کیا پاور ہے ان کے پاس؟ تو یہ چیز ان مکالموں سے قرآن بھرا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کیا تھا, تم نہیں تو بنایا ہمیں. تمہارے پاس کیا نہیں تھا, قانون اور نشانیاں تمہارے پاس نہیں تھی جو تم ہمارا ساتھ دیتے چلے گئے. تم بھی مجرم ہو اور تمہارے اپنے اندر جو ہے وہ سرکشی ہے, اس لیے ہمارا ساتھ دیا تھا. یہ حالت ہوگی. اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ جہنم ہوگی جہاں سے کوئی نکال نہیں سکے, وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی. اب خالی ہو گئے, دوسروں کے قرضے لے لے کر رکھتے رہے تھے, انہوں نے سب نے ہاتھ اٹھا لیے. بہت برے حالات ہیں. ان حالات میں ابھی لوگوں کا مال لوٹ کر صرف وہ جاگیردار بڑے بڑے جو ہیں وہ بڑے بزنس مین وہ باقی, یہ عوام نہیں چھوڑیں گے انہیں. کچھ اور وقت گزرے گا, اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب تم یہ کہو گے کہ صرف ہمیں رہنے کا حق ہے, ہم ہی سپیریئر ہیں, ہم یہاں زیادہ ہیں, تو ہمارا ہی تو چلے گا. اقلیتوں کے ان کے حقوق کیوں ہوں گے؟ اس پر اعتراض کرتے ہو یہی تو ہندوتو ہے, یہ پاکستانی ہندوتو. یہی فلسفی تو تمہارے یہاں ہے اور اس پر اعتراض کرتے ہو. جہاں انسان کی وجہ سے قدر نہ ہو, جہاں قانون کی وجہ سے نہ ہو, جہاں انسان کو انسان کے برابر نہیں سمجھا جائے. انسان کو کہہ رہا ہوں میں, اس کی بات تو الگ ہو گئی کہ اسلام ہی کے ماننے والے. یہ فرقے ہو گئے دو, ایک سنی ایک شیعہ. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھے؟ مجھے بتائیے. جہاں سے لفظ شیعہ شروع ہوا وہیں اس کے بعد سے تو سنی شروع ہوا. حضرت علی کے دور تک نہیں تھا یہ الفاظ شیعہ اور سنی. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ تھے یا سنی تھے؟ حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی شیعہ تھے یا سنی تھے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, تم ان مشرکوں میں سے مت ہو جانا. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا, اور جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں کے اندر بٹ گئے. دوسری جگہ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم, سورہ انعام میں 6 سورت میں, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, یہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور گروہوں میں بٹ گئے. لست منہم فی شیء, نبی تمہارا کوئی واسطہ نہیں ان سے, کچھ لینا دینا نہیں. ذرا سا کہتے ہیں نہیں ہم اہل اسلام پر ہیں. ہر فرقہ یہی کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون, یہ ہر فرقہ کہتا ہے ہم اصل اسلام پر ہیں. ہر ایک مسئلے کہ صرف ہم پر ہیں. سب سے پہلے نام ہٹاؤ, جو قرآن نے نہیں دیا, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا, جو خود وہ نہیں تھے. جب تک نہیں ہٹائیں گے تو وہ اسی کے پیچھے چلتے رہیں گے کہ ہمارے سنی علماء یا ہمارے شیعہ علماء. سب سے پہلے یہ ٹائٹل ہٹائیے. قرآن نے کہا کہ ہوا سماکم المسلمین, اللہ نے تم سب کا نام مسلم رکھا. اللہ نے رکھا, آپ کہتے ہیں ہمارے لیے کافی نہیں ہے. جو اللہ نے دیا وہ انسفیشینٹ ہے ہمارے لیے. اب ہم کمپلیٹ ہوں گے الحمدللہ سنی مسلمان بن کر. اللہ کا شکر بھی ساتھ میں کہ اللہ سے جو کمی رہ گئی تھی وہ ہم نے کر لی تھی. ساتھ میں اللہ کا شکر اس بات کے اوپر. پہلے نام ہٹائیں. اگر یہاں پر جو یہ جاتی واد ہے جتنا چلا رہا ہے, جس پر لوگ پیستے ہیں,
اگر یہ ہٹا دیے جائیں کہ کون شرما اور کون ورما اور کون اگروال، یہ اگر ہٹا دیے جائیں ٹوٹل، ایک نسل کے بعد کسی کو پتہ نہیں چلے گا، سب انسان ہوں کہ کون پنڈت تھا اور کون شودر تھا. یہ ٹائٹل سے باقی رہتے ہیں نسل در نسل، یہ فرقے ٹائٹل سے باقی رہتے ہیں. اگر یہ فرقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے ہوں، قرآن تو کہتا ہے فرقہ بنانا شرک ہے، اور اس ٹائٹل سے ہی تو بن جاتے ہیں. فرض کیجئے، میں سنیوں کے نقطۂ نظر سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہم شیعہ مسلمان ہیں، ایک نام پڑ گیا، تم کہتے ہیں اچھا آپ شیعہ مسلمان، ہم تو مسلم خالی. کیوں کہہ رہے ہو کہ اچھا تم شیعہ تو پھر ہم سنی مسلم؟ جب فرقے ایک دفعہ بنیں گے تو پھر کوئی حد نہیں ہے ان میں بھی بننے کی اور ان میں بھی بننے کی آگے. پھر ماریں گے ایک دوسرے کو، پھر تکفیر شروع ہوگی، سب کافر. ہر ایک دوسرے کو، جب ہم حق پر ہیں تو دوسرا کافر. تو ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور باقی سب کافر. یہ تکفیری ذہنیت، کسی کو دنیا میں حق نہیں ہے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے اسے کافر قرار دینے، کسی کو نہیں. نبیوں نے بھی یہ نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کیا. منافقین کون تھے؟ وہی تھے نا جو اندر سے ان کے کچھ سینوں میں چھپائے ہوئے تھے کفر، سامنے سے اسلام کہتے تھے مسلم اپنے آپ کو. ان میں سے کچھ تو اوپن تھے، ان کا سردار تو اوپن تھا عبداللہ بن ابی، بہت سے خفیہ تھے. اس کی نماز جنازہ پڑھائی، صاحبزادے نے ایمان والے تھے، اس کے بیٹے نے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، انتقال کے بعد اپنا کرتا عنایت کر دیے. اب وہ جو بھی سمجھے، اللہ نے تو کہا نہیں ہوگی مغفرت، دے دیا، کرتا بھی دے دیا. یہ لوگ حضور کی مسجد میں نماز پڑھنے آتے، کبھی نہیں کہا کہ یہ فلاں 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 منافق ہے. کتنوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ ہوں گے، انہوں نے پبلک میں آؤٹ نہیں کیا. پبلک میں آؤٹ کرنے کا مطلب تھا یہ فتویٰ لگا دیا کہ یہ ہے کافر، نہیں کیا. تو نبی نے یہ فتویٰ نہیں لگایا. جس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، اللہ کیا حساب ہوگا تمہارا. ان سے بچتے تھے، ان کی سازشوں سے بچتے تھے. ہر نبی پر لگتے رہے یہ کفر کے فتوے، نبیوں پر لگے، انبیاء پر اس دور کے علماء نے لگائے. حضرت عیسیٰ پہ یہودی علماء نے لگایا کہ یہ کافر. حضرت حسن پر لگا، حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگا، خارجیوں نے لگایا کہ یہ کافر ہے. یہ کافر بنانے والے جو ہیں تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیجیے کون لوگ ہوا کرتے ہیں. بس ہم حق پر ہیں، پھر باقی سب کافر ہو ہی گئے. یہ ذہنیت جب تک رہے گی جب تک یہ فرقے نہیں ختم ہوں گے، یہ ٹائٹل ختم نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اسلام واضح ہے، قرآن واضح ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. اچھا مسلم، میں کہتا ہوں اگر کسی سے میں کون ہوں، میں مسلم ہوں، ایسے کون سے پوچھتے، اگر کوئی نہیں صرف مسلم ہے تو کہتے لو صرف مسلم. یہ تو نئے چلے نئے آ گئے، یہ نکل گئے، یہ خالی مسلم. یعنی دین جو اوریجنل تھا، وہ ایمانیات کی باتیں تو الگ کیا مانتے ہیں. ابھی صرف نام وہ اختیار کر لیں جو اللہ نے دیا تھا تو وہ اجنبی ہو گئے. کہا کہ یہ گمراہ ہے، یہ خالی مسلم کہہ رہے ہیں اپنے آپ، کچھ ساتھ میں نہیں لگا رہے. تو پھر سزائیں نہیں ملیں گی، چتھڑے نہیں اڑیں گے، اور دوسروں کو کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ اقلیتوں کو حقوق نہیں دیتے، غلط کرتے ہیں جو نہیں دیتے. یہاں بھی یہ ان کی اکثریت کا، یہ ان کی اکثریت کا یہ مزاج نہیں تھا، لیکن اب اکثریت کا مزاج بنا دیا انہوں نے، جھوٹ بول بول کر، جھوٹی باتیں پھیلا پھیلا کر. تو وہاں پر کس نے یہ مزاج بنایا کہ لوگ اس کے اوپر حملے کرتے ہیں، غیر مسلموں پہ حملے کرتے ہیں، اور پھر ان پہ بھی کرنے لگے. ان کا یہ شیعہ کافر ہے، اور مسجدوں میں اور جمعے کے دن. بس یہی ہو سکتا ہے کہ کچھ ہدایت سے تو باہر ہے، یہ بھی ان کے دن گنے ہوئے ہیں، ان کے بھی بچیں گے نہیں، قوم ہی نہیں بچیں گے. اس لیے کہ اس درجے تک پہنچ گئے کہ وہاں کوئی احساس بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو، عوام کی بھیڑ کو اس کا احساس بھی نہیں کچھ غلط ہو رہا ہے، ہم ٹھیک کر لیں. وہ کہتے ہیں سیاسی غلطیاں ہو رہی ہیں، بس تمہارے عمل کی تو کوئی بھی غلطی نہیں ہو رہی. سب پابندی سے بس 5 وقت نماز پڑھنے جائیں گے، مسجدیں بھر جائیں گی، پکے مسلمان، پکے سنی، ایک فرقے کے لوگ.
ان کی اکثریت ہے تو وہاں پر یہ دوسروں کو یہ مزاج جہاں جہاں آئے گا وہاں فاشزم ہے. پھر یہ بھی پبلک کا مزاج ان کا بھی فیشن والا ہے. اگر یہاں پھیل رہا ہے تو وہاں پر تو موجود ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, رام چند گوہا نے کہا, بہت لوگوں نے کہا, میں صرف ایک نام لے رہا ہوں. بڑے اچھے انسان ہیں, بہت اچھے ہسٹورین ہیں, تاریخ داں بہت بڑے. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا جو نظام ہے, جو کچھ پاکستان میں چل رہا ہے, اگر اسے ریورس کر دے تو وہ وہی ہے ہندوتو. یہ پاکستانی ہندوتو جو وہاں پہ چل رہا ہے. یہاں تو بات کو شروع ہوئی, وہاں اور پہلے سے وہاں 1980 سے 1988 اور 89 سے چلا آ رہا ہے. یہ دنیا میں جگہ جگہ یہ ذہنیت ان فرقوں کو اگر نہیں ختم کیا گیا, اور نہیں ہوتے ہی بڑھ رہے ہیں. کتنی اس کے لیے کچھ لوگوں نے, میری حقیقت کیا ہے, جنہوں نے کوشش کی, کچھ نہیں, بڑھتے چلے گئے ہیں اور بڑھ رہے ہیں. آج تک آپ نے کبھی سنا, جب سے یہ تاریخ وہاں سے شروع ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جب یہ فرقے بنے حضرت علی کے دور کے بعد, اس وقت سے لے کے آج تک جو بہت سے اور بنتے چلے گئے, ان سینکڑوں میں سے کسی دو کو سنا کہ وہ ایک ہو گئے, بس دو کو سینکڑوں میں سے کہ نہیں یہ متحد ہو گئے. جس میں سے ٹوٹے تھے اس میں واپس مل گئے. کسی ایک کو سنا. تقسیم اور ہوتی چلی جا رہی ہے, ایک ہی ذہنیت کے لوگوں کی, ایک ہی مزاج کے لوگوں کی, ایک ہی درسگاہ سے فارغ, ایک ہی سوچنے کے انداز. وہاں بھی تقسیم, وہاں بھی ٹکڑے, مدارس میں ٹکڑے, الگ الگ نام, اور پھر وہ الگ الگ بنتے چلے جاتے ہیں. تو جہاں یہ بکھراؤ ہوگا, قرآن تو یہ کہتے ہیں کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, سب مل کر اللہ کے قانون کو پکڑ لینا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر, جمیعا. یہ کہہ رہے ہیں ہم پکڑے میں ایک کو, دوسرا کہہ رہا ہے ہم ایک کو پکڑے میں, تیسرا کہہ رہا ہے ہم ایک کو پکڑے میں. تو یہ دھاگے ہوں گے, یہ رسی نہیں, جو بہت سے الگ الگ پکڑے ہوئے. یہ تو نظام ہے, یہ نظام تو پھر ختم ہی ہوتا ہے نا, تو پھر ختم ہوگا. اس کائنات کے اندر یہ اصول ہے کہ جو ہونا چاہیے وہی ہے, یہ اصول ہے. اس سے ہی بڑی بڑی ڈسکوریز ہوئی ہیں. سائنٹسٹ کو نہیں پتا تھا, کیا اندازہ لگایا کہ یہ ہو رہا ہے, تو یہ تو اس لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے. پھر ان کی تحقیق شروع کی, ان میں سے کچھ صحیح ہوگی. جو ہونا چاہیے وہی ہے. اسی کو اللہ نے کہا کہ ہم نے زمین و آسمان کو حق پر بنایا, یہاں جو ہونا چاہیے وہی ہے. یہ اصول ہے. تو یہ اصول ہے کہ ایسے لوگوں کو تباہی کے بعد ختم ہو جانا, تو پھر وہی ہوگا, سوائے اس کے کہ کچھ لوگ اس سے بچ سکیں. میں تو یہاں کی وارننگ دیا کرتا ہوں, بہت دے چکا. یہ وہاں کے لوگوں کے لیے وارننگ ہے تو بر صغیر ایک ہی علاقے کے, ایک زبان بولنے والے, صدیوں سے, اس سے پہلے ہزاروں سال سے ساتھ رہتے چلے آنے والے. یہ تو ابھی 70 سال سے یہ الگ ہو گئے. یہ الگ کا نظام بھی جب بھی ٹھیک ہوگا, یہ بھی واپس جڑے جہاں سے الگ ہوئے تھے. جس فلسفی پہ الگ ہوئے تھے وہ فلسفی غلط تھی. اسلام ٹکڑے نہیں کرتا, ورنہ تو ان کے لیے خاتمہ ہے اور تباہی ہے. خاتمے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک مر کے کہیں گر جائے گا. قومیں تباہ ہوتی ہیں, ذلیل خوار ہو کر رہ جاتی ہیں. وہ جو 80-85% وہ ذلیل خوار ہو کر رہ جاتے ہیں. آج ہر ایک کا منہ تک رہے نا پیسے مانگنے کے لیے, اور نہیں دے رہے وہ. یہ ذلت تو شروع ہو گئی نا. اندر بیٹھے ہوئے پیسے والے, عوام کے لیے باہر سے پیسہ چاہیے, اندر بہت پیسے والے, بڑے موٹے موٹے پیسے والے بیٹھے. یہاں بھی تو کتنے غریب ہیں چاروں طرف. ارب پتی بڑھ رہے ہیں انڈیا میں. جتنے بلینئر اس کووڈ میں بڑے ہندوستان میں, اس سے آج سے پہلے کبھی نہیں بڑھے تھے. کہاں سے؟ کوئی جب بڑھتا ہے تو کسی دوسرے کی قیمت پر بڑھتا ہے. وہ تو ریسورسز, پیداوار, وہ تو برابر ہے نا. اب اگر کوئی بہت اونچا اٹھ گیا تو وہ کہیں نہ کہیں اس نے اس سے لیا ہے جو زمین میں گھس گیا ہو. جہاں تھا جو جب اس سے نیچا ہو گیا, یہ بہت سے تھے, ہر ایک سے تھوڑا تھوڑا آیا, ایک کے پاس گیا, یہ بلینئر ہو گیا. تو سب سے زیادہ بلینئر یہاں پر بنے, وہاں بھی بہت بلینئر ہیں. ان کو عوام نہیں چھوڑیں گے, ان کو دوسرے وہ ملک نہیں چھوڑیں گے جن سے یہ پیسے لے لے کر یہ اب تک تھوڑی بہت گاڑی چلاتے تھے. صرف ایک جائے پناہ ہے, اللہ کے قانون کو مان لو. بتایا ہے, انجام بتائے ہیں. یہ بتایا ہے کہ آخری سزا سے پہلے مان لو, اس وقت تک مہلت ہے.
وہ جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی پھر توبائیں نہیں سنی جائیں گی، پھر ذلت آ جائے گی۔ میں آپ کو یہاں کی ذلت کے بارے میں بتاتا رہا تھا، یہ ہمارے ٹکڑا جو ہم سے کٹا یہ، اور ہمارے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں، یہ ان کی ذلت کے اسباب، ہر جگہ پر ذلت۔ اور دوسری ملکوں کا میں نے ذکر نہیں کیا، بہت کچھ ہے، اس لیے کہ قوم اگر کوئی تباہی کی طرف جا رہی ہے کہ جس میں نے بتایا، تو وہ تباہی پر ایک ساتھ پہنچیں گے سب دنیا میں جہاں جہاں ہو۔ ہاں نیچر الگ ہوگی تباہی کی، عذاب کہیں زیادہ شدید ہوگا جہاں ذمہ داری زیادہ، وہاں اتنا شدید نہیں ہوگا جہاں ان کے لوگوں کی ذمہ داری اس سے کم۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے کلام سے، اپنے قانون سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہی سچا ایمان ہے، قانون سے جوڑنا، تاکہ لوگ بچ سکیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم۔